बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, फ़ख्र इस्लामाबाद फ़ख्र पटवार आसिफ फजल चौधरी साहब ने जल मक्सी रेस में कामयाबी हासिल कर ली है। आज जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। रेस के हवाल जानते हैं आसिफ फजल चौधरी साहब से, हमारे साथ रहिएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आसिफ फजल चौधरी साहब, जिन्होंने जल मक्सी रेस को विन किया। उनसे पूछेंगे कि इतनी मुश्किल चीज़ को उन्होंने किस तरह आसान किया और किस तरह इस रेस को विन किया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि इतने कठिन काम को आपने किस तरह आसान बनाया, किस तरह फर्स्ट पोजीशन। देखिए जी, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में वो ज़रूर मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ और प्रैक्टिस के साथ इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, अपनी इक्विपमेंट को, अपनी गाड़ी को इम्प्रूव करता है और फिर इस कोशिश और जस्तजू में लग जाता है कि वो जिस मिशन में लगा हुआ है उसमें कामयाब हो। तो मैंने ये रैली का शौक़ है, ये 2015 में पहली रैली से स्टार्ट किया चोलिस्तान से, और वो उस टाइम मेरी जो कैटेगरी थी वो सी कैटेगरी थी। तो मैंने उसमें पहली दफ़ा जब मैं गया तो क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था ड्राइविंग का, गाड़ियों का, मैं देखता रहता था, ऑब्ज़र्व करता रहता था। तो कुछ दोस्तों से पूछ के जब मैं चोलिस्तान पहली दफ़ा पहुंचा तो मैंने अपनी कैटेगरी में फ़र्स्ट टाइम ही मैंने पहली पोजीशन हासिल कर ली थी। तो मुझे वहाँ से एक अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करूँ और अपनी गाड़ी को और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँ तो इंशाल्लाह जो चैम्पियनशिप है या जो ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी है तो मैं किसी दिन उसमें पार्टिसिपेट करूँगा और मैं अल्लाह ताला की मदद से उसमें कामयाब भी होऊंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया, जो 5 साल की मेहनत थी उसका हमें सिला मिला और हमने जल मक्सी में कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप ट्रैक पे होते हैं, स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट के दरमियान जो आपकी एक टाइम्ड रेस होती है, मैं समझता हूँ कि वो 50% एक पूरी जो रेस का रिज़ल्ट होता है उसका वो हिस्सा होती है। बाकी 50% जो आपकी गाड़ी की प्रेपरेशन है और उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस और जो ट्रैक का जायज़ा लेना है, वो सारी चीज़ें मिला के 50% है। तो हम लोग इस दफ़ा वक्त से पहले वहाँ पे पहुँचे झल मक्सी और 5 से 6 दिन वहाँ पे क़याम किया, ट्रैक का बाकायदा जायज़ा लिया। जो जगह मुश्किल थी वहाँ पे हमने जाके और यानी कि हमने ये देखा कि हम किस बेहतर तरीके से यहाँ से अपनी गाड़ी को बचा के गुजर सकते हैं। और जो 6 दिन हमने वहाँ पे लगाए, वो उसका ये नतीजा मिला कि जब हम रेस वाले दिन ट्रैक पे थे तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। तो मद्दे मुकाबिल तो जी जो सारे आपके साथ जो ड्राइवर्स होते हैं, अच्छे ड्राइवर्स होते हैं सारे, और काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स भी हैं। तो लेकिन ये है कि जब अल्लाह की मदद आपके साथ हो, आपके दोस्त अहबाब, आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हों, तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, इस रेस की तरफ आना चाहते हैं, जो इस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, आप क्या उनको मशवरा देंगे कि किन किन एहतियाती तदाबीर को वो देखते हुए इस चीज़ को शामिल करें और ताकि वो विन करें। देखिए, ये जो रेस पाकिस्तान में इस टाइम हो रही है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे सिक्योर और एडवांस्ड रेस हो रही है। यहाँ पे जितने प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर रोल केज से लेके हेलमेट से लेके बाकी सेफ्टी फीचर्स सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद से अगर मैं अपने शौक़ के पीछे चोलिस्तान जाके विन कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है। और इसमें कोई इतनी बड़ी कोई सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर 8 कैटेगरीज़ हैं, किसी कैटेगरी में कोई ना कोई 4x4 गाड़ी अगर फॉल करती हो तो आप इसके अंदर एक सिंपल रोल केज और आपके पास हेलमेट और सेफ्टी हार्नेसेस पहन के आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के अंदर प्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू जब पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान के अंदर इतने पुरअमन तरीके से
موٹر سپورٹس کے ایونٹس ہو رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ آخر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کا جو اسلام آباد میں استقبال کیا گیا، جب آپ اسلام آباد داخل ہوئے تو کافی کارکنان تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی، جنہوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا لگا آپ کو؟ جی، کیونکہ ہماری ایک تو پارٹی افیلیشن بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جو پارٹی افیلیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ فیملی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب جتنے دوست یہاں پہ آئے استقبال کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اور جنہوں نے دعائیں بھی کیں اور وہاں پہ ہمارا پتہ بھی کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک فیملی کی طرح، بھائیوں کی طرح ایک اثاثہ ہیں، ایک ہمارا ایک سوشل سرکل ہے یہ۔ اور میں، آپ یقین کریں کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی خوشی ہوگی سب کو، کہ میرے سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے جو دوست احباب، وہ ان کے چہرے پہ مجھے خوشی نظر آئی۔ تو یہ چیز نے مجھے اور پراؤڈ اور خوش کیا کہ اللہ کے فضل سے اسلام آباد کی نمائندگی بلوچستان کے اندر جھل مکسی کے میدان میں جا کے اللہ نے مجھے توفیق دی اور اسلام آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ ایک دفعہ پھر حق نیوز کے دیکھنے والوں کو اور حق نیوز کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ اس موقع پہ آپ سب ساتھی تشریف لائے ہیں، اور بنیادی طور پہ ان کے تمام دوستوں کا اور ان کے جو فینز ہیں یہاں اسلام آباد میں، ان سب نے آج کا یہ پروگرام ارینج کیا تھا ان کے لیے، ان کے ریسیپشن کے لیے، اور ان کے ساتھ جو ان کے کو ڈرائیور ہیں ان کے لیے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے جی، اسلام آباد کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ جھل میکسی کی جو ریلی ہے وہ پاکستان میں ایک مشہور ریلی ہے اور بڑا زبردست قسم کا ٹریک ہے، اور یہ جو سپورٹس ہیں ان میں اس وقت ریلی جو اپنا نام بنا رہی ہے پورے پاکستان بھر میں، ذاتی طور پر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے پوری دنیا میں اس طرح کے جو ریلیز ہیں وہ ہوتی تھیں ڈیزرٹ سپورٹس، لیکن پاکستان میں یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بھی پچھلے چند سالوں سے خاصا عروج پکڑ گیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو تھل ریلی ہے، 3 ریلیز جن میں تھل ریلی، جھل مکسی اور ہماری جو چولستان کی ریلی ہے، یہ تینوں جو ہیں مشہور ترین ریلیز ہیں۔ آصف جو ہیں ابھی اس سے پہلے جو تھل کی ریلی ہوئی ہے اس میں ان کی دوسری پوزیشن تھی، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، جھل مکسی میں فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام آباد کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں اسی طرح سپورٹس ترقی کرتے رہیں، نوجوان ہمارے اس طرح کی جو صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ لیتے رہیں، اور آگے انشاءاللہ چل کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں جا کے بھی اپنا نام روشن کریں اور ملک کا نام روشن کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک سیاستدان ڈاکٹر طارق فضل چودھری، بڑے منجے ہوئے سیاستدان، ان کے چھوٹے بھائی ایک اسپورٹس مین، ہمیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی فیملی میں سیاستدان ہی پیدا ہوتا ہے، اسپورٹس مین کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں یہ تو شوق کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا شوق ہوتا ہے، وہ میرا بھی بہت ہاتھ بٹاتا ہے، کاروباری بھی معاملات دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مجھے ضرورت پڑتی ہے سیاست میں وہ بھی کام دیکھتا ہے، لیکن یہ اس کا ایک ذاتی شوق ہے، اور اس نے شروع کیا تھا جو اس میں سی کیٹیگری ہوتی ہے وہاں سے، اور وہاں اس نے سب سے پہلے چولستان میں فرسٹ پوزیشن لی، آج سے میرا خیال ہے وہ 5 سال پہلے، اور اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ ان ریسز میں حصہ لے رہا ہے، اور ہر دفعہ اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی پوزیشن لے رہا ہے۔ تو یہ بڑا اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ٹیلنٹ دیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں تھل میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا، پچھلے سال جب چولستان کی ریلی ہوئی اس میں بھی میں گیا تھا۔ اب یہاں پہ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے میں جھل مکسی تو نہیں جا سکا، لیکن اگلے سال انشاءاللہ فیبروری میں جب یہ ریلی ہوگی چولستان کی تو دوبارہ انشاءاللہ جاؤں گا۔ جی سر، یہ جو ریس ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ خطروں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے، ایسے جو اپنا رائڈر ہوتے ہیں، جو ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں، جب یہ ریس کے لیے جاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی ڈر فیل نہیں ہوتا کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں یہ جو خطرات ہوتے ہیں یہ تو ہر کھیل میں ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو کسی کھیل میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں، لیکن اب ان خطروں سے ڈر کے ظاہر ہے کہ آپ کھیلنا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح اس میں سب سے پہلے تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ پورے کو پورے لیے جائیں، یعنی ان کی جو سیٹس ہیں، جو سیٹ بیلٹس ہیں وہ بڑی اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتی ہیں، وہ عام گاڑی کی سیٹ بیلٹس نہیں ہوتی،
اسی طرح جو ریس میں گاڑی ہے وہ اس میں رول کیج کا ہونا، جس میں گاڑی خدا نخواستہ الٹ جائے تو ہر طرح کی سیفٹی گاڑی کے کیبن میں رہے اور اس میں ڈرائیور کو یا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو ڈرائیور کو نقصان نہ ہو. یہ تمام وہ آپ یہ کہیں کہ اقدامات ہیں جن کا جو ریلی منعقد کرنے والی انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے وہ ان کا جائزہ لیتی ہے، اور اگر کوئی بھی سیفٹی میئر کم ہو تو اس گاڑی کو ریس میں اجازت نہیں ہوتی حصہ لینے کی. تو بہرحال اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان تمام کو جو بھی دوست ساتھی پارٹیسپینٹس ان ریسز میں حصہ لیتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آخری سوال کہ چھوٹے بھائی آصف فضل چودھری صاحب کو دیکھ کر کیا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو کوئی دل کرتا ہے کہ میں بھی کسی ریس میں حصہ لوں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک زبردست قسم کا شوق ہے اور مجھے خود بھی ڈرائیونگ کا بہت شوق رہا ہے، ابھی بھی ہے. خاص طور پہ جب میں اپنے شہر سے باہر کسی بھی جگہ جاتا ہوں تو میں گاڑی خود ہی چلاتا ہوں، ساتھ اگر دوست بھی ہوں. مجھے شوق ہے اس چیز کا، لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. دیکھیں اگر کبھی زندگی میں تھوڑی فرصت ملی، فرصت کے لمحات آئے تو ضرور قسمت آزمائی کریں گے انشاءاللہ. آصف فضل چودھری نے یہ ریس ون کر کے ثابت کر دیا کہ چاہے حالات جو بھی ہوں، محنت اور جذبہ انسان کو جیت سے ہمکنار کر دیتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.